حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض حضرات کہتے بھی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے ابتدائی وہی جو ہے وہ تحریری طور پر لکھ کر لائے تھے، وہ پیش کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کے لیے سمجھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فقال اقرا، فقال فقلت ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. قال فاخذنی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر لیا، کھینچ لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا لیا. غطنی فاخذنی، تو حضرت جبریل کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل نے مجھے پکڑا، وغطنی، اور مجھے کیا ہے بھینچ لیا. حتی بلغ منی الجہد، بلغ منی الجہد، دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے انتہائی طاقت تک پہنچ گیا. یعنی دو مطلب ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کھینچا، اور مجھے کھینچنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھینچا، دبایا، اور اتنا دبایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کی جو انتہائی طاقت تھی انہوں نے اپنی انتہائی طاقت آزمائی، اور انتہائی طاقت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ مجھے بھیجا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد بھیجا، اور مجھ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل کی، برداشت کرنے کی انتہائی درجے کی جو طاقت تھی، اس انتہائی درجے کی طاقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنا دبایا کہ اب اس سے زیادہ دبا کر وہ میری برداشت سے باہر ہو جاتا. تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری انتہائی طاقت کے مطابق دبایا. بات چل رہی تھی یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دبوچا، 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا. تو اس سلسلے میں نے ابھی بتایا کہ علماء ظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ استاد کو حق ہے کہ شاگرد کو 3 مرتبہ تک کے لیے کیا ہے وہ ڈانٹے ڈپٹے اور اس کی اصلاح کے لیے کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام پڑھنے کے لیے تیار کر رہے تھے، اس وجہ سے 3 مرتبہ بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بدن اور بدن کے تمام جوڑ کیا ہے جواب دے گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات اور لکھی اور وہ بہت ہی عمدہ بات ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پیر جب مرید کے اوپر تصرف کرتا ہے یا پیر مرید کے اوپر کیا ہے اپنا اثر ڈالتا ہے تو اس کی تقریباً 4 قسم انہوں نے ذکر کی ہے. پہلی قسم جو ذکر کی ہے اس کو بتایا ہے کہ نسبت انعکاسی، عکس ہونا. جیسے آئینہ ہے، اس آئینے کے پاس اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو اس میں اس کی پوری شکل نظر آنے شروع ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب آدمی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد معمولات کی پابندی کرتا ہے، گناہ سے رکتا ہے، وہ معمولات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے، تو پھر دل صاف ہو کر آئینے کے مانند ہو جاتا ہے. یا اس صورت میں جب وہ اپنے پیر کے پاس آتا ہے تو پیر کا دل صاف ہے، اس میں آئینہ کی طرح ہو گیا ہے، اس میں اس کو اپنی شکل نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پیر کے پاس پہنچ کر اپنی گندگیاں، اپنی برائیاں وغیرہ اس کو نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، نادم ہوتا ہے، اور نادم ہو کر وہ سچی توبہ وغیرہ کرتا ہے. تو اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں، جو تھوڑے دنوں کے بعد دل کو صاف کرنے کی وجہ سے کیا ہے
دل میں عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت ضعیف اور بہت کمزور ہے۔ جیسے آئینہ کے سامنے جتنی دیر تم آئینہ کے سامنے رہو گے اتنی دیر تم کو شکل نظر آ جائے گی، لیکن آئینہ سے ہٹ گئے، آئینہ کے ہٹنے کے بعد پھر شکل نظر نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے یہ مرید جب تک اپنے پیر کے پاس رہے گا، پیر کے پاس صحبت اختیار کرے گا، وہاں تک اس کو کیا ہے، یہ نسبت انعکاسی جو ہے وہ اس کو فائدہ دے گی، اور اس صورت میں اس کو اپنی برائیاں یا اپنی عیب، اپنے عیوب وغیرہ اس کو نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں وہ ہٹ گیا تو وہاں ہٹنے کے بعد یہ نسبت پھر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کو نسبت انعکاسی عکس سے ہے یہ، یعنی جیسا کہ آئینہ میں عکس آتا ہے اس طریقے سے اس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں۔ اور یہ مجاہدہ کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، کم کھانا، کم پینا، کم سونا اور ذکر میں متوجہ ہونا، گناہ سے بچنا، اس کی وجہ سے یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دل میں گناہ کی وجہ سے جو دل سیاہ ہو گیا ہے، دل کالا ہو گیا ہے، مجاہدہ کرنے کی وجہ سے وہ سیاہی، وہ کالک دور ہوتی ہے، اور دور ہونے کے بعد کیا ہے، اس میں قسم کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر زیادہ سمجھنا چاہو، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اس لیے سمجھانے کی تو ضرورت ہے نہیں، لیکن پھر بھی بتاتا ہوں کہ جیسے آئینہ ہے، آئینے میں دیکھنے کی اور آئینے میں عکس کے سامنے نور وغیرہ ڈالنے کی ساری طاقتیں موجود ہے، لیکن اسی آئینے پر بہت سارا گرد و غبار پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر کیا ہے، بہت ساری کالک لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر بہت ساری چیز لگی ہو جس کی وجہ سے وہ آئینہ بھدا ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے قریب میں جا کر بھی اگر تم دیکھو گے تو بھی شکل نظر نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو یہ دل بنایا ہے یہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، عمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ کو کوئی چیز سما نہیں سکتی، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز سما نہیں سکتی، لیکن مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے دل کو تمام گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے، اور کیا ہے کہ دل میں جو نورانیت ہے اس نورانیت کو باقی رکھنی چاہیے اور نورانیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اب یہ نورانیت کا پہلا درجہ جو ہے وہ نسبت انعکاسی کا ہے۔ اب یہاں پر ذرا اپنی حالات وغیرہ کو بھی ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا قلب کا کیا حال ہے، ہم نے اس قلب کا کیسا ناس مار رکھا ہے، عصیان میں، سرکشی میں، شہوت میں، عجب میں، کبر میں، اور پتہ نہیں ساری گندگیاں اس میں بھر رکھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت وغیرہ کا ہمارے دل میں کتنا اثر ہوتا ہے وہ ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ اس وجہ سے اپنے دل کی اصلاح کرنے کا اور اپنے دل کو صاف کرنے کا کیا ہے، جو طریقہ شریعت نے بتایا گیا ہے، جس کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کل تصوف میں دوسرے لوگ تو متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اہل علم، علماء کرام کو چونکہ اس کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے وہ متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ صرف متوجہ نہیں ہوتے، اشکالات اور اعتراضات وغیرہ بھی کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ خیر، بہرحال اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 4 چیزیں ذکر کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیوں دبوچا، کیا مطلب تھا، اس کو انہوں نے تصوف کی لائن سے ذکر کیا ہے، میں وہ تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو صوفیہ کے یہاں نسبت جو پیر مریدین کے اوپر تصرف کرتے ہیں اور مریدین کے دل کی صفائی کرتے ہیں، اس کی جو ہے 4 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت جس کو نسبت انعکاسی کہتے ہیں، اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ مجاہدہ وغیرہ سے ہوتی ہے، اور پیر کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کبھی پیر کے صاف دل میں آئینے میں مرید کو اپنی چیز نظر آ جاتی ہے، اپنی شکل نظر آ جاتی ہے وغیرہ، یہ نسبت انعکاسی ہے۔
یہ جب تک پیر کے پاس رہو وہاں تک ہوتی ہے، اور جہاں پیر سے ہٹ گئے ختم ہو گئی بات. اور اگر زیادہ سمجھانا چاہوں تو شاید آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ہوگا جو کیا ہے اپنے پیر کے پاس، اپنے بزرگ کے پاس، اپنے معتقد کے پاس جاتا ہوگا. اس وقت سارے کیا ہے گناہ کی باتیں اور گناہ کے تصورات، گناہ کے خیالات وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہوں گے. دل میں قسم کا جوش، ایک قسم کی نورانیت، اس قسم کا خیر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہوگا. یہ نسبت انعکاسی کا اثر ہے کہ پیر کے پاس ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہوتی ہے، اور پیر سے ہٹ گئے تو پھر وہی بات ہوتی ہے. دوسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے، اس کو نسبت اصلاحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی کچھ مدت پیر کے ساتھ اپنے تعلق رکھنے کی وجہ سے، پیر کے معمولات وغیرہ کو پورا کرنے کی وجہ سے دل میں کچھ صلاحیت پیدا ہو گئی، اور اس صلاحیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے اب دل میں کچھ ٹھہراؤ اور کچھ کام کی چیزیں پیدا ہو گئی. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم کیا ہے کوئی دیا لے کر شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور پھر اس دیے کے اوپر شیخ کیا ہے ماچس کے ذریعے سے تلی لگا دیتا ہے اور اس دیے کو روشن کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جب ہم شیخ کے پاس گئے، معمولات کی پابندی کی، معمولات کی پابندی کرنے کے بعد دل میں صفائی ہوئی، گناہ کو چھوڑا، گناہ کو چھوڑنے کے بعد اب پیر کے پاس جاتے ہیں تو پیر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جو لو ہے، محبت کی لو کو، محبت کے دیے کو وہ روشن کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تب گویا کہ وہ ایک دیا اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی روشنی پیدا ہو گئی. اب اس سلسلے میں پیر کے پاس بیٹھے رہنا یا پیر کے پاس رہنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اب پیر کے پاس سے ہٹ جائے گا تو بھی وہ جو دیے کے لو جلا دی ہے وہ جلتی رہے گی. اور کب تک جلتی رہے گی؟ جب تک اس میں ڈیویٹ ہے وہ اچھی رہے گی، یا اس میں تیل وغیرہ ہے وہ تیل وغیرہ ڈالتا رہے گا. جب تک تیل رہے گا وہ چلتا رہے گا. تو یہاں پر ڈیٹ اور تیل یہ شیخ کے معمولات ہے. یہ شیخ کے معمولات کو وہ ادا کرتا رہے گا تو معمولات کا ادا کرنے کی وجہ سے دل میں جو ہدایت کا نور پیدا ہوا ہے، ہدایت کا دیا جلا ہوا ہے، وہ جلا باقی رہے گا. اب اپنے گھر جا کر وہ اس کو کرتا رہے گا تو بھی اس کو فائدہ ملتا رہے گا. اب اس کو شیخ کے پاس وہاں نسبت انعکاسی میں جس طریقے سے ان کو پیر کے پاس رہنے کی ضرورت تھی کہ پیر کے پاس ہٹتے ہی ختم ہو جاتا تھا، وہ باقی نہیں رہے گا بلکہ رہے گا. لیکن دو چیزوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ دیٹ وغیرہ اور تیل وغیرہ ڈالتا رہے تاکہ وہ وہ دیا جو جلنا شروع ہوا ہے وہ جلتا رہے. اور دوسرا اس دیے کو بوجھنے سے بچائے رکھے. اگر دیے کو بوجھنے سے بچائے نہیں رکھا تو بھی پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. یہاں پر دیے کو بوجھنے سے بچائے رکھنے کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے تھپیڑوں سے، گناہ کے ہواؤں سے اپنے دیے کو بچائے رکھے. یعنی اب وہ گناہ وغیرہ میں مبتلا نہ ہو، گناہ کبیرہ اور اسی طریقے سے کیا نماز وغیرہ چھوڑنے وغیرہ کی طرف متوجہ نہ ہو. اگر یہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دیا جل رہا تھا وہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے بجھ جائے. اس وجہ سے اس سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. یہ نسبت اصلاحی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. ایک تو ہوا نسبت انعکاسی اور دوسرا ہوا نسبت اصلاحی. اب اس سے ایک تیسری چیز ہے، اور وہ نسبت جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ تم نے کھیت میں گئے اور کھیت میں جانے کے بعد ایک ڈول تیار کی، ابار تیار کیا. اب اس میں وہ پانی آئے گا اور وہ پانی کیا ہے جہاں تم چاہتے ہو وہاں ڈالا جائے گا اور وہ چیزیں کھیتی وغیرہ کی پیدا ہوگی. تو اس طریقے سے اب نسبت انعکاسی، نسبت اصلاحی
اور اس کے بعد اب یہ تیسری نسبت ہے، اس کو القائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نسبت القائی کا معنی یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، ڈول وغیرہ جس کو ہم اپنی زبان میں غبار کہتے ہیں، زمین کو درست کرنا وغیرہ تیار کرتے ہیں اور پھر اس میں پانی چھوڑتے ہیں، تو وہ پانی اس راستے کے ذریعے سے جہاں تم لے جانا چاہتے ہو، وہاں جون سے کھیت کے جون سے حصے میں پانی پہنچانا چاہتے ہو، وہاں پر وہ پانی پہنچتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی اب تم نے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے نسبت انعکاسی حاصل کر لیا، نسبت انعکاسی حاصل کرنے کے بعد نسبت اصلاحی حاصل کر لیا، نسبت اصلاحی حاصل کرنے کے بعد اب القائی کی شکل میں آ گئے، تیسرے درجے پر آ گئے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ تعلق بڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت ملنی شروع ہو گئی، اور وہاں سے مبدأ فیض سے فیض آنا شروع ہو گیا۔ جیسے کنویں سے پانی نکلا، ٹنکی میں پہنچا، اور ٹنکی میں پہنچنے کے بعد پھر وہ ڈول کے ذریعے سے کھیت کے دوسرے حصوں میں پہنچ رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ تیسری مثال ہے۔ اب اس میں پانی پہنچنے میں اگر کبھی پانی کے ساتھ ساتھ کوئی چیز اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تنکا آ گیا، کبھی کوئی پتا آ گیا، کبھی کوئی کاغذ آ گیا، کبھی کوئی چیز آ گئی، تو وہ پانی کو روک نہیں سکتا وہ، بلکہ پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس حالت میں اگر اس سے کچھ سستی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، تو وہ گناہ سے وہ فیض جو ہے وہ رکے گا نہیں، بلکہ وہ فیض اس کو بہا کر لے جائے گا، اس کو توبہ کی توفیق ہوگی، اور وہ گناہ سے بہت جلدی کیا ہو جائے گا، وہ رک جائے گا۔ یہ ہے نسبت القائی، یہ تیسرے نمبر کی نسبت ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا نمبر آتا ہے، اور اس چوتھے نمبر کو کہا جاتا ہے نسبت اتحادی۔ من تو شدم تو من شدی، کش نگویت بعد ازاں، من دیگرم تو دیگری۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل جاتے ہیں، اور بالکل کیا ہے، متحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ شکل و صورت میں بھی اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ پیر مرید ہے، لیکن اس صورت میں مرید جو ہے اس کی شکل شیخ سے بالکل مل جاتی ہے۔ یہ نسبت اتحادی میں ہوتا ہے کہ من تو شدم، تو میں تم ہو گئے، تم میں ہو گیا، اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قصہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس قصے کے ذریعے سے یہ نسبت اتحادی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ باقی ہم نے اپنے شیخوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بعض مرتبہ مرید اتنا بدل جاتا ہے کہ پیر کو جو پسند ہے وہی اس کو بھی پسند آتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن اب سب واقعات کا سنانے کا وقت نہیں، تو یہ نسبت اتحادی ہے، دونوں ایک ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے مشائخین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ اور مزار دلی میں موجود ہے، اور الحمدللہ 2-3 مرتبہ مجھے بھی حضرت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک طوطا، پوپٹ جسے کہتے ہیں، طوطا خواب میں دیکھا کہ وہ آ کر
درخت پر بیٹھ گیا. انہوں نے اپنے شیخ سے اس کی تعبیر پوچھی تو کہا کہ طوطا یہ ہندوستان کا پرندہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہندوستان کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سلسلے میں بھیجے گا اور وہ فائدہ ہوگا. چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مقام سے ہندوستان آئے اور ہندوستان آ کر انہوں نے خانقاہ قائم کی اور اس خانقاہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے اور انہوں نے وہاں سے خلافت حاصل کی. یہ وہی وہ پوپٹ تھا جو طوطا تھا جو آ گیا تھا. حضرت شیخ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے جو ہندوستان میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے وہ بھی حضرت کیا ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں تھے. خیر بہرحال یہ ساری چیزوں کو کبھی چھوڑو جانے دو. ابھی تمہارا جو مقصد ہے وہی بتا دو کہ چوتھی چیز جو ہے اس چوتھی چیز کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. اس میں پیر مرید مرید پیر سب کیا ہے یکسر یک ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال میں نے بھی بتایا کہ پھر پیر کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ خیال مرید کے دل میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ابھی میں قصہ سنا رہا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اس نیک بندوں کے یہاں عامتاً غریبی اور فقیری ہوتی ہے. ان کی غریبی اور فقیری اختیاری ہے, یعنی انہوں نے خود ہی غریبی کو وہ پسند کرتے ہیں اور غریبی ہی میں رہنا چاہتے ہیں وہ. بہرحال اسی وجہ سے حضرت حاجی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے کہ جب ہماری والدہ ہمیں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی. اللہ کے مہمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے, آج فاقے کی زندگی گزارنی پڑے گی, آج کچھ نہیں ملے گا. تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں. بہرحال غربت ان کو بہت زیادہ پسند ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ اولیاء کرام بزرگان دین کی ایک جماعت آئی اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مہمان ہوئی. ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان بزرگوں کے یہاں تو غربت ہوتی ہے, فقیری ہوتی ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. اب حضرت خواجہ صاحب کو بھی فکر ہوئی کہ یہ سارے اکابرین آئے ہیں, ان مہمانی کرنی چاہیے, ان کو کیا ہے کھلانا چاہیے پلانا کیا چاہیے, کیا کس طریقے سے کریں. اسی شش و پنج میں وہ لگے ہوئے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے سامنے ایک پانساری کی دکان تھی, ایک کیا ہے کھانے والے کی ہوٹل والے کی, سمجھ آج کل کی اصطلاح میں کہوں تو ایک ہوٹل والا تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں آج مہمان آئے ہیں اور ان کو تو معلوم تھا کہ اکابرین بزرگان دین کے یہاں تو کیا ہے ہمیشہ غربت اور فقیری ہوتی ہے, یہ کیا کھلائیں گے کیسے کھلائیں گے پریشان ہوں گے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے طور پر بہترین کھانا تیار کیا اور کھان کو تیار کرنے کے بعد وہ کھانے کے وقت میں پورا کھان لے کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت کھانا حاضر ہے, اپنے مہمان کو کھلاؤ. حضرت کیا ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے خوش ہونا چاہیے تھا, اس وجہ سے کہ یہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے خود ان کو کھلاؤ پلاؤ تو وہ خوش نہیں ہوتے, لیکن کیا ہے ان کے اگر کوئی مہمان آ جائے اور ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کیا جائے تو اس وقت ان کو بہت مسرت ہوتی ہے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی, بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی, اور خوشی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نان بھائی سے روٹی والے سے کہہ دیا مانگ
کیا مانگے، جو مانگے وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت پر تو آدمی بہت تو پیسے مانگے گا، سونا مانگے گا، چاندی مانگے گا، دنیائی چیزیں مانگے گا۔ حضرت نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ یہ مانگے گا تو دے دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دامن کو بھر دے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، میں بہت تم سے خوش ہوں۔ وہ جو نان بھائی تھا، وہ نان بھائی بھی نان بھائی ہی تھا۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کے جیسا بنا دیجیے۔ اس نے کہا، اب حضرت خود سوچ میں پڑ گئے کہ ایک نان بھائی کو خواجہ باقی باللہ بنا دینے کا کیا مطلب ہے، وہ تو حضرت خواجہ باقی باللہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ انہیں کچھ اور مانگ، پیسے چاہیے تو پیسے لے لے، سونا چاہیے تو سونا لے لے، زمین چاہیے تو زمین لے لے، دنیا کی چیزیں بتائے۔ تو وہ بھی پکا تھا، اس نے کہا نہ حضرت مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ جیسا بنا دیجیے۔ اب حضرت بھی سوچ میں پڑ گئے، وعدہ کر چکے تھے، وعدہ خلافی تو ہوتی نہیں، وعدہ خلافی تو اللہ والے نہیں کرتے، ورنہ اس وجہ سے حضرت سوچ میں پڑ گئے۔ اب پھر اس کو کہا، وہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نے کہا کہ بس میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے آپ کے جیسا باقی باللہ بنا دیجیے۔ اب حضرت نے اس کو ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے میں لے گئے، اور حجرے میں لے جا کر توجہ ڈالی، اور توجہ ڈال کر کیا ہے، نان بھائی جو تھا، باورچی جو تھا، نان بھائی جو تھا، اس نان بھائی سے حضرت خواجہ باقی باللہ اس کو بنا دیا، حتیٰ کہ اتحاد اتنا ہو گیا کہ دونوں کی شکل بھی یکساں ہو گئی۔ نان بھائی کی اپنی شکل تھی، وہ اور چیز تھی، لیکن اب جو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ دی اور توجہ ڈال کر جو اس کو بتایا تو ان کی شکل و صورت بھی حضرت کی طرح ہو گئی۔ اور جب دونوں کمرے میں سے باہر نکلے تو اتنا اتحاد تھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں باورچی کون ہے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ لیکن ایک فرق تھا، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حواس میں، اپنی حالت میں باقی تھے، اور یہ جو تھا وہ حواس باختہ تھا، اور حالت اس کی غیر ہو گئی تھی، اور غیر ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہے زمین پر پٹکا، اور کیا ہے اس کی جان نکل گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تحمل نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے مرنا تو بھائی سبھی کو ہے، لیکن خواجہ باقی باللہ بن کر اب جب قیامت کے لیے اٹھے گا تو کتنی بڑی اس کے لیے سعادت ہوگی، کتنی بڑی اس کے لیے نیک بختی ہوگی۔ تو اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ نہیں، یا کس طریقے سے ہوگا۔ اور اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارے مدرسے کی سیڑھی ہے کہ جو دارالحدیث میں لوگ آتے ہیں، 20-22 سیڑھیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی گائے کا بچڑا پیدا ہوتے ہی اس کو اپنے کندھے پر ڈال کر وہ سیڑھیوں کو چڑھے گا، آسانی سے چڑھ جائے گا، روزانہ چڑھتا رہے گا تو بھی چڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ بچڑا 1 سال کا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو بھی وہ اس کو لے کر چڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مشق ہے، اس کو عادت ہے، اور اس وجہ سے اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایک دم اچانک ہی کسی آخرے کو، کسی کیا بیل کو اس طریقے کو اٹھا کر اس طریقے سے چڑھنا چاہے، اولاً چڑھ نہیں سکے گا، اور اگر چڑھ بھی گیا تو اوپر جا کر ایسا پھسل جائے گا کہ پھر اس کی موت ہی واقع ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق کیا ہوا کہ وہ مشق کی وجہ سے ہے۔
تو اسی طریقے سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ جو بنے تھے، ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، وہ آہستہ 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 آ کر آج اس درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ اور وہ ساری عشق محبت آج اس نانوائی کو ایک ہی وقت میں مل گئی۔ اس ایک ہی وقت میں ملنے کی وجہ سے اس کا وہ تحمل نہیں کر سکا اور پھر اس وقت میں وہ مر گیا۔ لیکن کیا ہے، اب قیامت میں جب اٹھے گا تو خواجہ باقی باللہ کے درجے پر اٹھے گا۔ سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی تو یہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا کہ یہ چوتھی چیز یہ نسبت اتحادی ہے۔ اب اس میں پیر اور مرید دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یکساں ہونے، کبھی تو جسمانی طور پر بھی یکساں ہو جاتے ہیں، کبھی تو کیا ہے تصور اور خیالات کے طور پر بھی یکساں ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دبایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو تخلیہ اختیار کیا تھا، جو مجاہدہ اختیار کیا تھا، اس مجاہدہ کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ، اور ویسے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مشفع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم پیدا کیا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے نسبت انعکاسی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دبایا، تو 3 مرتبہ دبانے کی وجہ سے نسبت القائی، نسبت اصلاحی اور نسبت اصلاحی کے ساتھ تیسری مرتبہ نسبت اتحادی بھی پیدا ہو گئی۔ تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتیت اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس کیٹیگری کے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ تھا، اس درجے پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دبوچ کر نسبت اتحادی عطا فرما دی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالات تھی، وہ ساری حالتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہو گئی۔ اور اب جب پیدا ہو گئی تو اب پھر استاد اور شاگرد جو مسئلہ بتائیں گے، جو بات کریں گے، جو پڑھائیں گے، وہ سارا کا سارا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی نازل کی جا رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو برداشت کرنے میں، وحی کو تحمل کرنے میں، وحی کو سمجھنے سمجھانے میں اب کیا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے پر پہنچ گئے۔ اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دبوچا۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ وحی کا پہلا دن ہے، اور وحی کے پہلے دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے برابر ہو گئے، نسبت اتحادی حاصل ہو گئی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم کوئی نہیں جانتے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ جا کر کہہ دیا کہ گر بر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے، آپ ہی کا درجہ ہے کہ آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تشریف لے جائیں۔ مجھے تو اس سے زیادہ جانے کی ہمت نہیں ہے، اگر میں ذرا سا بھی آگے گیا تو تجلی سے میرے سارے پر جل جائیں گے۔ حضرت جبریل بھی ایک جگہ پر جا کر رک گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ ثم دنا فتدلی فقاب قوسین ودنا، جو بھی ہو، بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس سے معلوم ہوا۔ تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، 3 مرتبہ دبوچا۔ اور اس دبوچنے کا کیا مطلب تھا
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ سے میں نے ذکر کیا. ثم جاء فجاء الملك فقال اقرا فقال فقلت ما انا بقارئ فقال فاخذني فغطني مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا حتى بلغ مني الجهد پھر چھوڑ دیا. فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثه تیسری مرتبہ اور پھر چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد فقال کیا کہا انشاءاللہ آئندہ کل کو